سابق وزیر اعظم کا جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو عدالت میں بطور گواہ بلانے کا بیان۔ کہا قمر جاوید باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا۔ سائفر کیس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بطور گواہ عدالت بلاؤں گا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی مذاکرات اور کسی سے بھی ملاقات کی تردید۔ کہا کوئی ملا نہ ہی مذاکرات کیے۔ 9 مئی لنڈن پلان کا حصہ تھا، انہیں غیر آئینی طور پر پکڑا گیا۔ بشرا بی بی سے نکاح سے متعلق بتایا کہ انہوں نے پہلی بار بشرا بی بی کو نکاح کے وقت دیکھا۔ سائفر کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی۔ آج میڈیا نمائندوں کو بھی کوریج کے لیے جیل کے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ دوران سماعت سابق پی ٹی آئی چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہنیں بھی موجود تھیں۔ سابق پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل عثمان گل ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ عدالتی سماعت کے لیے جاری نوٹیفیکیشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ بابر امان بولے جب تک نیا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی، جس پر مباحث جج نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن درست قرار دے چکا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے دونوں کو کیس کی نقول فراہم کر دی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ عدالت میں جنرل باجوہ اور امریکی ایمبیسی کے نمائندے کو بطور گواہ بلاؤں گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ سے کسی نے مذاکرات کیے، جس پر سابق وزیر اعظم نے بتایا کہ ان سے نہ کوئی ملا نہ ہی مذاکرات کیے۔ 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا، انہیں غیر آئینی طور پر پکڑا گیا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بشرا بی بی سے نکاح سے متعلق بتایا کہ انہوں نے پہلی بار بشرا بی بی کو نکاح کے وقت دیکھا۔ قوم کے نام پیغام میں کہا کہ آپ کا کپتان آخری وقت تک لڑے گا، الیکشن میں جیت تحریک انصاف کی ہوگی۔ دوسری جانب سابق چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت عظمیٰ میں آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی۔